بھائی افتخار، اب کے تمہارے ہاں کے قیام میں جو لطف ملا وہ ساری عمر نہ بھولوں گا۔ عمدہ سے عمدہ غذائیں جسم کے لیے اور افضل سے افضل مباحثت دماغ کے لیے۔ روحانی لذتیں تمہارے سرد پاک خلوص میں تھیں، بھابھی کی میٹھی باتوں میں تھیں اور بچوں کے پیارے چہچوں میں۔ کن کن نعمتوں کو سراہوں، ہر واقعہ دل میں پارہ الماس کی طرح جڑا جگمگا رہا ہے۔ پھر واپسی کے سفر نے اس یادگار قیام پر اس طرح کی مہر لگا دی کہ ایک کہکشاں کی طرح ہر ٹکڑا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ میں سمجھتا تھا راستہ کاٹے نہ کٹے گا، لیکن وہاں شہاب ثاقب کی سی بلا کی سرحد تھی۔ روئے گل سرے ندیدم و بہار آخر شد۔ لیکن ان چند لمحوں میں تجربات کی ایک زندگی سمٹ آئی تھی۔ وہ گھڑیاں کیا تھیں؟ تیزاب کی بوندیں تھیں جنہوں نے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغ ڈال دیے۔ نشتروں کی نوکیں تھیں جو زخموں میں ٹوٹ کر رہ گئیں اور اندمال کے بعد بھی جیتے جی کھٹکتی رہیں گی۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان جذباتی باتوں پر تم اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہے ہوگے۔ تم اپنے خشک مارکسی نظریہ سے انہیں دیکھ کر اسی طرح منہ بنا بنا کر سر ہلاتے ہوگے جس طرح غزلیہ شاعری کے لطیف ترین مبالغوں پر میں نے لوگوں کو سر دھنتے اور تمہیں تن سے سر ہلاتے دیکھا ہے۔ لیکن پہلے پوری بات سن لو، پھر مزاح کا اڑانا۔ میں سارا سفر تفصیل سے بیان کیے دیتا ہوں، اسے بغور پڑھو، پھر بتانا کہ یہ افسانہ ہے یا حقیقت، دل کی خلش ہے یا لفظوں کا الٹ پھیر۔ ہاں تو میں تم سے رخصت ہو کر اسٹیشن آیا۔ وہاں وہ ساری دلچسپیاں موجود تھیں جو ہر بڑے اسٹیشن کو ہر شب برات کا گھر بنا دیتی ہیں۔ برقی کمکوں کی چمک، کلیوں کی دوا دوش، خونچے والوں کی صدائیں، مردانے مسافروں کی وضع قطع، چال ڈھال، زنانے مسافروں کی ساریاں، لہنگے، پائنچے، گاؤں، برقے، بچوں کا رونا اور کلکاریاں مارنا، انجن کی سیٹیاں، گاڑیوں کی گڑگڑاہٹ، ڈبوں میں بیڑیوں، سگریٹوں کا گھٹتا ہوا دھواں، اور ان سب ہنگاموں میں کسی ایسی گاڑی کا جس کے ہم دیر سے منتظر ہوں۔ دور سے سیاہ پیشواز میں تارے چمکاتی، چھم چھم کرتی، گنگناتی، لاپتی ہوئی ایک فردوس نظر ہے کہ دیکھتے رہو اور جی نہ بھرے۔ مجھے اس طرح کا انتظار نہ کرنا چاہیے تھا۔ میری گاڑی بیوی کی طرح خیر مقدم کے لیے آغوش کشادہ پلیٹ فارم پر کھڑی ہو رہی تھی، مگر میں اس تازہ بتازہ نو بنو ڈبے کا منتظر تھا جو کارواں کے نئے اونٹ کی طرح گاڑی میں نتھی ہونے والا تھا۔ چنانچہ میں نے اس ڈبے کے لیے اختر شماری کی جگہ وہلر کی دکان کی کتابیں الٹنا پلٹنا شروع کی، 4 نئی کتابیں خریدیں اور اب پھر نظر شوق پلیٹ فارم پر ڈالی۔ کیفیت وہی تھی جس کا ذکر اردو کے ہجراں نصیب شاعراء اپنے معدوم شوق کے انتظار میں بار بار کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مجھے 15 منٹ بعد یہ ڈبہ مل گیا، لیکن ان غریبوں کو ساتھ ساتھ دیوان سیاہ کرنے، کوہ ستون ٹپنے اور جوئے شعر لانے پر بھی نہیں ملتا۔ مجھے اس ڈبے کا یوں انتظار تھا کہ وہ زیادہ تر خالی رہتا ہے اور مجھے چلتی گاڑی میں سوچنے اور پڑھتے رہنے کا مرض ہے۔ تو کہو گے اس مرض کے اسباب جنسی ہیں۔ میں کہوں گا ہندوستان کے سے ننگے فاقہ کش اور رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ملک میں اور ہوں گے ہی کیا؟ وہی بھوک، پیٹ ہو یا جنس کی۔ ہاں تو یہ ڈبہ جیسے ہی کنکیا کی دم کی طرح گاڑی میں جوڑا گیا، میں جھپٹا، بالکل اسی طرح جھپٹا جس طرح کوئی چوہا روٹی کے ٹکڑے کے لالچ سے جھپٹ کر چوہے دان میں داخل ہوتا ہے۔ اندر پہنچتے ہی میں نے ایک نشست پر قبضہ کر لیا۔ بغل میں دبی ہوئی 4 کتابیں سیٹ پر الگ الگ ڈال دیں، شیروانی اتار کر کھونٹی پر لٹکا دی، پان، سگریٹ، تمباکو اور دیا سلائی کی ڈبیاں نکال لیں اور ڈبے کی ہنری دیوار سے ٹیک کر دونوں ٹانگیں برتھ پر پسار لیں۔ نہایتی اہم اور غور طلب مسئلہ یہ تھا کہ میں کون سی کتاب شروع کروں۔ بالکل اسی طرح جس طرح بڑی بوڑھیوں کی کہانی کے اس مسافر کے لیے جو چھتنا درخت کی گھنیری چھاؤں میں کنویں کی جگت پر روٹیاں پھیلا کر رکھتا اور زور زور سے کہتا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں، 3 کھاؤں یا سب کی سب کھا ڈالوں۔ ابھی میں کسی معقول فیصلے پر نہ پہنچا تھا
کہ دفتن ڈبے کا دروازہ دھڑاکے کے ساتھ کھلا اور 2 آدمی مع 4 عدد کلیوں کے اسباب برسر اور بنڈل در بغل داخل ہوئے۔ انہوں نے بکس اوپر والے برتھ پر رکھوا دیے اور نیچے کی 3 سیٹوں پر بستر کھول کر بچھا دیے۔ میں نے ان کی اردو فارسی ملی ہوئی زبان سنی اور انہیں دلچسپی سے دیکھا۔ گورے چٹے لوگ تھے مگر پھٹے اور میلے کپڑے بتا رہے تھے کہ آقا نہیں ملازم ہیں۔ بظاہر یہ سامان کسی ایرانی خاندان کے ورود کا پیش خیمہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا شبہ یقین سے بدل گیا۔ ایک قد آور مسن ایرانی 3 برقع پوش عورتوں اور 2 پھول سے بچوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ انہوں نے اسباب اور بستروں پر نظر ڈالی اور شاباش، حسن، احسنت، مرحبا کہتے ہوئے دونوں آدمیوں اور کلیوں کو رخصت کیا اور 3 سیٹوں پر قبضہ کر لیا۔ آدمیوں کے باہر ہوتے ہی 3 عورتوں نے نقاب الٹ دی۔ ان میں سے ایک تو سانولی سی ہندوستانی عورت تھی۔ یہ غالباً ملازمہ تھی، اس لیے کہ اس نے دونوں بچوں کو سمیٹ کر اپنے برتھ پر لے لیا اور انہیں سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بقیہ دونوں عورتوں میں ایک خاتون 40 کے قریب کی تھی، گداز بدن، چہرے پر ہلکی ہلکی جھریاں، آنکھوں میں وہ خاص متانت جو بچہ کش گھر والیوں کی خصوصیت ہے۔ تیسری کا سن کسی طرح 18 سے زیادہ نہ تھا، دبلی پتلی، ستواں ناک، چھوٹا دہنا، تھوڑی میں زنخداں اور انگریزی قسم کے بال۔ آنکھیں زیادہ بڑی نہ تھیں لیکن ان میں بلا کی چمک تھی اور ان کے سیاہی مائل نیلگو رنگ میں سرخ ڈورے مجھے اپنی برتھ سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک عجیب بے باکی سے ہنس کر میری طرف دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ غازہ، پاؤڈر اور لپسٹک سے حسن درخشاں میں 4 چاند لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نہ تو پاکستانی ہوں اور نہ رام راجی، لیکن میں اس سے مجبور ہوں کہ مجھے ایشیائی چہروں پر مغربی پالش ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ میں مانتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے ذوق کی چیز ہے، بالکل ہماری شاعری کی طرح کہ کسی کو غزلوں میں سارا مزہ ملتا ہے، کسی کو نظموں میں، کسی کو اس تیسری جنس کی چیز میں جسے عرف عام میں آزاد نظم کہتے ہیں، لیکن جس کی مثال بالکل ہندوستانی چہرے پر مغربی غازہ اور لپسٹک کی ہے۔ ہاں، تو میری غرض اس بکواس سے یہ ہے کہ پہلی نظر نے میرے دل میں غصہ اور نفرت کی لہر دوڑا دی۔ نور جہاں اور ممتاز محل کی وارثہ ہیلن اور کیتھرن بننے کی کوشش کرے۔ تفو بر تو اے چرخ گرداں تفو۔ میں نے جلدی سے وہ کتاب اٹھا لی جو قریب ترین تھی اور اس کے پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کانوں میں قربانت شوم، ناخیر، نثار شما ایسے مرکبات بار بار آتے اور اپنی شیرینی لطافت اور کیف سے کتاب کو دھندلا اور ان کے معنی کو بعید از فہم بنا دیتے تھے۔ آخر گھبرا کے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مسکراتی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ فوراً جھینپ کر نگاہ نیچی کر لی، مگر پہلی نفرت کی جگہ یہ خواہش ہونے لگتی کہ کاش موقع ملتا تو سمجھاتا، تو وضع پہ اپنی قائم رہے۔ عقل چھٹے لگانے لگی۔ اے سبحان اللہ، کیا آئینہ میں کبھی اپنی صورت نہیں دیکھی؟ ہندوستانی بیوی تک نے جس کی ساری دنیا تم ہی ہو کبھی حسین نہ جانا، اس لیے یہ نظر نہ تو تمہارے لیے تھی اور نہ تمہیں نہ سہا ہنسنے کی دعوت دیتی تھی۔ یہ تو صرف ڈبے کی پوری فضا کو معطر بنانے کے لیے تھی، تم پر محض اس لیے پڑی کہ تمہاری سی صورت شکل کے اجنبی کو اس طرح کی مانبر فضا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر تم ایک مذہب تعلیم یافتہ آدمی سمجھے جاتے ہو، جوانی کے طوفان سے گزر چکے ہو، تم کو اس کیف و سرور، جذب و کشش سے کیا تعلق، کیا لگاؤ؟ خواہش نے کہا، یہ سب کچھ صحیح مگر حسن رہ گزر رہے، آنکھیں سینکنے میں کیا خرابی ہے؟ اگر ان لوگوں کو نمائش سے پرہیز ہوتا تو بغل ہی میں زنانہ انٹر کلاس ہے، وہاں استراحت فرماتی، پر حسن نہ سہی، مگر اس کو کیا کیا جائے کہ دل سے شوق رخ نکو نہ گیا، جھانکنا تاکنا کبو نہ گیا۔ سو اب ہمارے حصے میں تو صرف جلوہ اور دور کا جلوہ ہی ہے، ایسے میں اپنے حصے سے دست برداری سری ہی کفران نعمت ہے۔ غرض دل میں ہنگامہ ہوتا رہا، نظر میں کتاب کے الفاظ پھیلتے سمیٹتے رہے
اور کانوں میں ایرانی مسافر اور ان کے ساتھ کی خواتین کی آوازیں گونجتی رہیں۔ میں نے 2 شہزا کو کنکہیوں سے دیکھا۔ وہ مرد کے کسی سوال کے جواب میں سر ہلا کر مسکرا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا سیاہ گلاب نسیم سحر کے جھونکے سے جنبش میں ہے۔ مرد نے باسرار کچھ کہا اور سوڈا المنڈ والے کو آواز دی۔ اس سے 2 بوتلیں سوڈا کی کھلوا کر 2 گلاسوں میں انڈیل لیں اور بہت سی برف چور کرا کے تھرماس میں رکھ لیں۔ پھر وہ حسرت مسن خاتون کی طرف جھک پڑے۔ انہوں نے نہایت ہی بے تکلفی سے اس کے گالوں کا پیار لے کر بااسرار دوسری برتھ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر وہ اس کے بالوں اور گالوں کو اس طرح تھپکتے رہے جیسے وہ اسے لوری دے کر سلا رہے ہوں۔ پھر انہوں نے ایک بکس کھینچ کر 2 شہزا کی برتھ اور اس برتھ کے درمیان رکھا اور میری طرف پشت کر کے تھرماس اور گلاسوں میں نہ جانے کیا الٹتے پلٹتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک گلاس 2 شہزا کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں اب کوئی گلابی سی چیز تھی۔ اس نے پھر سر ہلایا اور میری طرف دیکھ کر گلاس ہاتھوں سے ہٹایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے شہابی پالش سے چمکتے ناخن مغربی ڈھنگ سے کٹے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کسی نے دل پر شیر پنجہ مارا۔ آخر ہماری معصوم حنا نے کیا قصور کیا ہے؟ برگ سبز کو تو تحفہ درویش ہونے سے دیس نکالا ملا، لیکن اپنے ہاتھوں کی سوزش کم کرنے والی، دوسروں کے ہاں التہاب بڑھانے والی مہندی نے کون سی کمچیاں ماری، کس کی چٹکیاں کاٹی کہ مردود درگاہ نبی۔ پھر غصہ اوت کر آیا۔ نہ جانے کتنے جاموں میں لپٹ جاتے تھے کہ کسی طرح صورت زیبا کی زیارت ہی نہ ہوتی تھی۔ میں لاکھ کوشش کرتا تھا کہ انہیں دیکھوں، مگر ان کا چہرہ کہرے کی چادر میں لپٹتا ہی جاتا تھا۔ میرے ہاں یہی جنگ زرگری جاری تھی کہ وہاں بھی اصرار و انکار کے بعد دونوں اٹھے اور گاڑی کے اس حصے کی طرف چلے جو جائے احتجاج کہا جاتا ہے۔ مرد باہر ایک پہرے دار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ 2 شہزا اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ برآمد ہوئی اور مرد اندر سے ایک خالی گلاس لے کر پلٹا۔ دونوں میری طرف سے ہو کر گزرے تھے۔ جانے میں ایک لطیف سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ پلٹتوں میں وہ متعفن بو جس پر محتسب چین عبرت ہو کر بقول سائل یہ شمار کرنے لگتا ہے کہ انہیں پی کہ انہیں نہ پی، کتنوں کے آگے جام تھا۔ گاڑی چلی جا رہی تھی۔ اسٹیشن چھوٹ چکا تھا۔ گرمی کی جگہ اب ٹھنڈی ہوائیں پسینہ خشک کر رہی تھی اور اس ڈبے میں صرف ایک اکیلا غیر تھا۔ بقیہ سب ایک ہی سلسلے کی لڑکیاں تھیں، اس لیے لمحہ بلمحہ بے تکلفی و بے حجابی بڑھ رہی تھی۔ 2 شہزا نے برقع اتار پھینکا تھا۔ ایک قیمتی چست گاؤں زیب بدن تھا۔ اس نیم اریاں ملبوس سے جسم کے جو حصے چھپے نہ تھے ان میں غضب کی صباحت تھی، اور جو حصے ڈھکے تھے ان کا حسن ابھر کر دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ پھر اس پر آفت، جہاں وہ بات بات پر مسکراہٹ، ہر چھیڑ کا شیریں لب و لہجہ میں جواب۔ میں نے ہار کر پھر دیکھا، وہ بڑی بے تکلفی سے اپنے بالوں سے سرخ ربن نکال رہی تھی۔ استراحت کا ارادہ تھا یا کھیل کھیلنے کا، کون جانے۔ مرد نے بھی ہاتھ بڑھا کر اپنی موٹی موٹی انگلیاں موشگافی میں شریک کر لیں، اور 2 شہزا نے بالکل اس پھول کی طرح جس کی پنکھڑیاں ہوا کا تیز جھونکا بکھیر دیں، اپنے سر کو جھٹکا دے کر شانوں پر زلفیں لہرا دیں۔ میرے دل میں یہ خیال کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا کہ میں اس صحبت تخلیہ میں مخل ہو رہا ہوں، لیکن گاڑی ایکسپریس تھی اور دید کا بہانہ کافی تھا۔ جب کسی کی آنکھیں خود ہی دعوت نظارہ تماشا دیں تو چشمے رسوا راچا گنا آنکھوں کے تیر اس طرح چل رہے تھے کہ صاف ظاہر تھا کہ وہ صرف مرد ساتھی کے لیے ہی نہ تھے بلکہ میرے لیے بھی، بالکل اسی طرح جیسے دسترخوان پر شکم سیر ہوتے وقت 2-4 نوالے پالتو جانور کو بھی پھینکے جاتے ہیں۔ اس کی آنکھیں میری تشنگی کو بھی سیراب کرنے کی کوشش کرتی جاتی تھیں۔ اس کوشش و کشش کا یہ نتیجہ تھا کہ میں بھی پچھلی نفرت بھول کر دیکھنے اور مسکرانے پر مجبور تھا۔ مرد بزرگ پر غالباً اب گلاس کا اثر ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھ بہکنے لگے تھے اور دوسروں کی موجودگی کا خیال ان کے دماغ سے محو ہو رہا تھا۔
انہوں نے دفتن سگریٹ کارٹن کھولا، خود ایک سگریٹ نکالی، 2 شیزہ کی طرف ٹین بڑھایا۔ اس نے سر ہلا کر کچھ کہا۔ وہ ہنستے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں نے اس اخلاق پر ارک ہو کر انکار کرنا چاہا۔ انہوں نے بگیریت کہہ کر اصرار کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی پشت کی طرف نظر کی۔ 2 غزالی آنکھیں بھی اصرار کرتی دکھائی دیں۔ میں نے جلدی سے سگریٹ لے لی، شکریہ ادا کیا اور کتاب میں اپنی آنکھیں گاڑ لیں۔ وہ اپنی سیٹ کی طرف پلٹے اور یقینی مطمئن پلٹے۔ انہوں نے وقتی چوکیدار کو سگریٹ کی رشوت دے کر چشم پوشی پر مجبور کر دیا تھا۔ اب بھلا انہیں سرکائے حسن سے کون روک سکتا تھا؟ وہ بہت ہی بے باکی سی بکس کی جگہ اب کے برتھ پر جا کر بیٹھے۔ 2 شیزہ پہلے تو کچھ جھجکی، پھر اس نے ایک نیم سپردگی کے انداز سے انہیں اپنی طرف بڑھنے دیا۔ انہوں نے ایک ہاتھ تو سیٹ پر رکھا، دوسرے ہاتھ کے کٹورے میں اس کا چہرہ لے لیا۔ حسینہ کا چہرہ گلابی بلب کی طرح چمکنے لگا۔ میرے دماغ میں حافظ شیراز کا مصرع گونجنے لگا، چے دلادراست دس دے کے بکف چراغ دارت۔ لیکن مجھے پھر غصہ سا آنے لگا۔ آخر انہیں اس قدر بے تابی کیوں ہے؟ ایک غیر مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں چلتی گاڑی میں اس قدر اظہار محبت کی کون سی شدید ضرورت ہے؟ پھر میں نے سوچنا شروع کیا، آخر مجھے کیوں برا لگتا ہے؟ حیوانات مخصوص مہینوں اور زمانوں میں ایک دوسرے کے سامنے اظہار محبت کرنے میں نہیں شرماتے، پھر انسان کیوں شرمائے؟ یہ تو عین فطرت ہے۔ تصنع و تکلف، رسم و آئین سے مبرا۔ کہیں میری ناراضگی کی وجہ یہ تو نہیں کہ مجھے اس اظہار میں اپنی شرکت کا مقدور نہیں؟ کیا کہتا ہے فرائڈ؟ کہیں یہ امر بھی ان اعتصابات میں سے تو نہیں جنہیں ہم نے ماحول، تربیت و تعلیم اور خود ساختہ اخلاق کی وجہ سے اپنے پر عائد کر رکھا ہے، اور جو اس وقت نیم شعوری طور پر اپنا رنگ دکھلا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی تو نہ جانے کیا کیا بکتا ہے۔ اس کے ہاں تو ساری دنیا ہی جنسیات میں لپٹ کر رہ جاتی ہے۔ اگر اس کا فلسفہ کلیتاً صحیح مان لیا جائے تو سارا نظام ہی بدل جائے اور مارکٹ نظریہ تو بالکل پامال ہو کر رہ جائے۔ لیکن وہ بھی کہاں مکمل ہے؟ دیکھو نا روس کو، لینن نے اسے کیا سے کیا بنا دیا اور اسٹالن اسے کہاں سے کہاں لے گیا۔ مگر صاحب یہ روس والے بھی بلا کے لڑنے والے نکلے۔ کیا استقلال ہے، کیا پامردی، کیا جان فروشی ہے اور کیا وطن پروری۔ بڑی اچھی نظم کہی ہے علی سردار جعفری نے، کارخانوں میں مشینوں کے دھڑکنے لگے دل، لیکن اگر اس میں آزاد نظم کی قید نہ لگی ہوتی تو لاجواب چیز ہوتی۔ مگر یہ آزاد و مقیت نظم کی بحث بھی خوب ہے، میرے جیسے کرم خورد دماغ کیا کریں۔ ایک میں اپنی بیوی کی سی یکسانیت، دوسری میں ہمسائے کی دلہن کی سی جاذبیت، کس کو چھوڑوں کس کو اپناؤں؟ ایک طرف عصر لکھنوی و اختر تلہری، دوسری جانب احتشام ماہلی و علی جواد زیدی، پھر ترقی پسندوں کا پورا گروہ، سجاد ظہیر، مجنو گور کھپوری اور کپتان فیض۔ نہ جانے ان حضرات کا نام اس قدر غیر شاعرانہ کیوں رکھا گیا کہ قافیہ پیمائی بغیر وکالت کے ممکن ہی نہیں۔ کہیں اس لیے تو وہ ردیف و قافیہ سے نہیں گھبراتے، لیکن بھائی کہتا خوب ہے ظالم کلام میں کیف بھی ہے، مغز بھی اور صفائی و تسلسل بھی۔ نم راشد بھی ذہین ہے، جدت و تنوع بھی ان کے ہاں ہے، لیکن خدا جانے کیوں الہامیات کی طرح اپنے نام اور کلام میں مقطعات کی شرکت ضروری سمجھتے ہیں۔ اور وہ جو حضرات ہیں، ارے وہی کوا، کالا کوا مغز ہوتا ہے ان کے کلام میں، اور کبھی کبھی ضرورت بھی مگر اس پہ مچلے ہیں کہ نظم کو آزاد کریں گے۔ کیا حافظہ ہے واللہ مہرا، ان کا نام ہی نہیں یاد آتا۔ بھلا ساتو ہے کچھ ملاجیوں سا، ہاں یاد آیا، میرا جی ہوں گے تو آدمی یقینی وجی، ماشاء اللہ پنجابی جوان ہے، لیکن خیال ہیولا۔ بس میاں جی سر کے بال الجھے ہوئے، لمبی سی داڑھی، پان کی پیک پاچھوں سے بہتی ہوئی، گرد بیٹھے ہوئے عقیدت مندوں پر حال کا سادورہ پڑتا ہوا۔ میاں جی واہ، میاں جی سبحان اللہ، لیکن کیا پیشہ ہے یہ مدرسی بھی، لونڈے چڑھا رہے ہیں۔ میاں جی بکری چراؤ گے؟
मुदारियों की तरह बंदरों को सुधाकर सिर्फ डुगडुगी पर नाचना और पीठ दिखाकर पैसे मांगना ही ना सिखाओ, बल्कि उन्हें आदमी भी बनाओ। फिर उस पर ना लौंडे लौंडियां इज्जत करें और ना अम्मा बाबा, मगर इज्जत की बिना खिदमत पर नहीं, खौफ पर है। जिस कदर आज़ार पहुंचने का आपसे डर होगा, उसी कदर आपकी ताज़ीम व तकरीम होगी। इसी जज्बे ने तो पूजा पाठ कराई, देवी देवता खल्क कराए और तरह तरह के खुदा पैदा कर दिए। जब ही तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक छेंपी हुई हंसी ने इस अनमल और लामतनाही सिलसिलाए ख्यालात को तोड़ दिया। नजर फिर बहकी। जर्द चेहरा गुलाबी सुनहरी चेहरे से अलग हो रहा था, आफताब से घिन दूर हो रहा था। मैंने देखा 2 खुमारें आंखें माफी मांग रही थी। मैंने घबरा कर उधर देखा, जिधर दूसरी बर्थ पर उतारे हुए बार की तरह मिसन औरत पड़ी थी। उस पर वही कैफियत थी जो मुरझाए हुए फूलों में होती है। आंखें बंद थी मगर तनफुस तेज था। मैंने उधर भी देखा जिधर मुलाजिमा थी। उसने मुंह पर चादर डाल ली थी और सोने वालों की सूरत बनाए लेटी थी। गालिबन उसने अपने जमाने में इस तरह के खेल बहुत खेले होंगे। उसको इन हरकत में जो खिलाफ इरादा मेरी तमाम तवज्जो का मरकज बनी जा रही थी, कोई खास दिलचस्पी ना थी, या शायद वो इस तरह के तमाशों की आदी हो गई थी और पेट के लिए अपना मुंह छुपा लेने ही में खैर समझती थी। मेरी निगाहें फिर भटकी। अब कि वो दूसरी ही बर्थ पर जम रही। क्या रिश्ता है बहारे शौक खो में और खिजान जर्द रूह में। एक मंजिल की तरफ जा रही है, दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी है। लेकिन क्या औरत के लिए माँ बनना ही मंजिल है? अगर ऐसा है तो एक बार मंजिल तक पहुंचने के बाद फिर पलटने की ख्वाहिश ही क्यों है? क्या जीनत व आराइश के सारे सामान मंजिल की जीती हुई मुसाफरा को ताज़ा दम राहरू बनाकर नहीं पेश करते? मगर ये जर्द व मिसन मर्द आखिर इस कदर आपे से बाहर क्यों हुआ जाता है? बिल्कुल जिस तरह मखसूस महीनों में बाज जानवर बाकी किस कदर मुशाबा है इंसान हैवानात से, और कहता है अपने को अशरफुल मखलूकात। मखसूस बर्थ से आवाज आई, ना ना, और एक सीमे कहका सुनाई दिया। मेरी निगाहें रुके ना रुक सकी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फौजी घोड़े बगल की आवाज पर रुके नहीं रुकते। मैंने देखा मर्द के मोटे भदे हाथ 2 नाजुक हाथों से रोके जा रहे थे। आंखें तमस्खर भी कर रही थीं, इल्तिजा भी, और लबे लाइन से आराम कनीत की ताकीद थी। सफेद सूखी चंदिया तरोताजा जानों पर रख ली गई और भारी भरकम जिस्म बेबसी से बर्थ पर गिरा दिया गया। शायद बोझ उसकी बसात से बाहर था, इसलिए कि उसने भी फरियाद की, मगर बार बार करवटों पर करवटें ली गईं और बार बार सरहाने की तरफ टटोलते हुए हाथ बढ़ते रहे। बिलाखिर वो रंगीन नाखूनों वाले हाथ 2 हरीस आंखों पर रख दिए गए और मुझसे रोशन कमकों ने कहा, देखते हो मेरी मजबूरी। मैंने सीने में एक फांस सी छपती महसूस की और फिर कमबख्त किताब पर नजरें जमा ली। एक्सप्रेस ने जल्दी जल्दी पटड़ियां बदली। मेरा स्टेशन आ गया। मैंने जल्दी से खोंटी से शेरवानी उतारी, उसे खड़े होकर पहना और ट्रेन की हरकत की वजह से लड़खड़ाने में लज्जत महसूस की। मुख्तलिफ डबियां जेबों में डाली, किताबें समेट कर बगल में दबा लीं और उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। लेटे लेटे खुशकम जहां पाक वाले लहजे में मर्द ने पूछा, मीर अदीत? मैंने अर्ज की, बल्ले। पानों की डबियां निकाली, खुद पान खाया, फिर जसारत करके खुली डिबिया लिए उधर भी बढ़ गया। घबरा कर उठ बैठे। मैंने डबिया बढ़ा दी, एक पान ले लिया। मैंने डबिया और आगे बढ़ाई। खातून, ना ना, नमी खुर्द। मगर वहां नजर कबूल हो चुकी थी। शर्माई हुई चमकती आंखों ने खामोशी की रिश्वत दी और दस्त सीमे ने बढ़कर एक पान निकाल लिया। मैंने इस दलदही पर झैंप कर शुक्रिया कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ पड़ा। गाड़ी रुक गई। कलियों की पुकार शुरू हो गई। भुरकी कमकों से जगमगाता स्टेशन बारात के घर का मंजर पेश करने लगा। मैंने शिराजी गुलाब को याद रखने के लिए करीब से देखा। पंखड़ियों पर मोती झलक रहे थे। जल्दी से हिंदी लबो लहजे में
فارسی میں کہا معاف کنیت مخل شدیم، اور دو جھیمتے ہوئے کہکوں کو کانوں میں بسا کر ڈبے سے باہر نکل آیا۔ نہ جانے کیوں اب جب بھی سفر کرتا ہوں جی چاہتا ہے زہرا و مشتری سی چمکتی نگاہیں پھر دیکھ لوں۔ کیا مرزا نوشا کو کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جو اس نے فریاد کی سفینہ جب کے کنارے پر الغا غالب، خدا سے کیا ستم و جوڑ نا خدا کہیے، چے میں فرمائند آقائی افتخار منظور تم بھی اب بوڑھے ہو گئے ہو، ورنہ شعب ثاقب کو کتب ثابت نہ سمجھتے اور ایک علم انگیز داستان کو حکایت لذیذ بنا کر پیش نہ کرتے۔